ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو یہ سادے سے کام کرو۔ روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پی لیا کرو۔ کھانے کے بعد ادرک کا ٹکڑا چبا لیا کرو۔ بدن کی جلد ہمیشہ جوان رکھنی ہے تو توری کی سبزی زیادہ سے زیادہ کھا لیا کرو۔ جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان اور خوبصورت نظر آتا ہے۔ زیادہ گرم چیزیں کھانا دل کو کمزور کرتی ہیں۔ بانجھ پن زیادہ موٹاپے میں بھی ہوتا ہے۔ پیشاب کے بعد بھی قطرے وغیرہ آنا معدے کے خراب ہونے کی علامت ہے۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ کے اندر کڑوا ذائقہ محسوس ہو تو بخار کا حملہ ہونے والا ہے۔ اگر کھانے کے بعد فوراً پیشاب آ جاتا ہے تو آپ کا معدہ کمزور ہو چکا ہے۔ منہ ہاتھ دھوئے بغیر جو کھانا کھاتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ گرمیوں کے اندر بند جوتوں کا استعمال نہ کریں، اس سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد شامل کر کے پی لو، گردوں کی بیماری نہیں لگتی۔ چھوٹے بچے ایک کیلا روزانہ کھا لیں تو ان کی ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں۔ صبح ناشتے کے بعد 2 انجیر کھا لیا کرو، اس سے لیکوریا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو معدے کا مسئلہ رہتا ہو ان کے لیے انگور بے حد فائدہ مند ہیں۔ معدے کی کمزوری کے لیے امرود روزانہ کھائیں۔ کھیرا روزانہ کھانے کے ساتھ ساتھ کھائیں، یہ مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ تیز پتے کی چائے پی لینے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے اور پیٹ کا درد معدے کی تیزابیت کے لیے بھی مفید ہے۔ شوگر سے بچنا ہے تو کسوری میتھی کا استعمال روزانہ ضرور کرو، بدہضمی کے لیے بھی مفید ہے۔ مسکراتے رہنے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ پیاز کاٹتے وقت لیموں کو چاٹ لو، آنسو نہیں آئیں گے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھا لینے سے یادداشت بہترین ہوتی ہے۔ کبوتری کا انڈا کھاؤ، دماغ تیز ہوگا۔ کن ذہن بچوں بچیوں کو چنے کی اور خسخاس کی پھکی بنا کر کھلانے سے بچے ذہین ہو جاتے ہیں۔ کچے چاول گردوں میں پتھری کرتے ہیں۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو اور ذہن تناؤ ہو تو سنترے کا جوس پینے سے تھکن اتر جاتی ہے۔ عورت حمل کے دوران کھٹی اور کراری چیزیں کھانے سے پرہیز کرے۔ کچے پیاز کا استعمال شام کو کرنے سے بخار ہو جاتا ہے۔ دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ شیشے کے برتنوں کو سرکہ اور نمک لگا کر دھو لو، برتن چمک اٹھتے ہیں۔ جو عورتیں بند گوبھی کا استعمال کرتی ہیں وہ ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ جو آہستہ آہستہ کھانا کھاتے ہیں ان کا وزن کم ہوتا ہے اور بہت سے بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ اگر دانت ٹیڑھے آ گئے ہوں تو روزانہ مسواک کرنے کا معمول بنا لو، سیدھے ہو جائیں گے۔ جو کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے وہ لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض نمک کا استعمال کم کرو۔ کہیں سفر کا آغاز کرنا ہو تو کوشش کرو کہ جمعرات کے دن کرو، یہ سنت بھی۔ کھانے کے ساتھ پھل کھاؤ، آپ کا جسم کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ اگر آپ لمبی عمر چاہتے ہیں تو کھانا کم کھاؤ۔ دل کے مریض لوگوں کے لیے سیب کا مربا نہایت مفید چیز ہے۔ پستہ کھانے سے انسان فٹ رہتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ گڑ کا استعمال روزانہ کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ سبز چائے نہانے کے بعد پی لو۔ جسمانی کمزوری آپ کو کبھی بھی نہیں ہوگی۔
جن کو کمر درد کا مسئلہ رہتا ہو وہ چارپائی بیڈ وغیرہ کی بجائے فرش پر سونے کی عادت بنائیں۔ گڑ والا دودھ پینے سے ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو اکثر قبض کا مسئلہ رہتا ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں۔ پیشاب کی جلن ہو تو کھیرا کھا لیا کرو۔ خربوزے کے بعد پانی پینا معدے کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے، پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ اگر دہی کسی کھٹے پھل کے ساتھ کھا لیا جائے تو اس سے جسم میں ایسا تیزاب پیدا ہوتا ہے جو میٹابولزم کو سست کر دیتا ہے۔ چہرے کے بالوں کو ختم کرنا ہے تو چہرے پر پھٹکری مل لو۔ اونٹنی کے دودھ میں بے بہار طاقت ہوتی ہے۔ پھولے مسوڑوں پر سرسوں کے تیل میں نمک شامل کر کے مساج کریں۔ مسورے کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو بندہ روزانہ ادرک کھاتا ہے وہ جلدی کسی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ جوانی ہمیشہ چاہتے ہو تو ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دو۔ نیم کے سوکھے پتوں کی دھنی سے مچھر اور مکھیاں بھاگ جاتی ہیں۔ کدو اور چنے کی دال کو ملا کر پکا لو۔ یہ کمزور افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ جن کو سوتے وقت خراٹے لینے کی عادت ہو وہ گرم نمکین پانی کے غرارے کیا کریں۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے جلد توانا رہتی ہے۔ جن کو مسلسل قبض رہتی ہو ان کو گردوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ جوڑوں کے درد کا ہر گھر میں مسئلہ ہے۔ کدو کے تیل میں ناریل کا تیل شامل کر کے مکس کر لیں۔ اس لہسن کو بھون لیں اور مساج کریں۔ جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ بانجھ پن کی بیماری ہو تو جووں کا دلیا بنا کر کھاؤ۔ لیموں کو گرم کر کے نچوڑ لینے سے رس زیادہ نکلتا ہے۔ رات کو چاول کھانے سے پیٹ کی چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نظر کی کمزوری ہو یا آنکھوں میں درد، سونف مصری، بادام مغز ثابت دھنیا یہ تمام 100 گرام اور کالی مرچ سفید زیرہ 50 گرام ان تمام اجزاء کو پیس کر ایک شیشی میں بند کر لیں۔ 3 ہفتوں کے استعمال سے حیران کن فائدہ ہوگا۔ اگر کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کی جڑ چوس لو، کھانسی رک جائے گی۔ اگر آپ اپنے بالوں کو ہمیشہ کالے رکھنا چاہتے ہیں تو بالوں میں مولی کا رس لگاؤ، آپ کے بال ہمیشہ کالے رہیں گے۔ کیکڑ کی لکڑی کو جلا کر بھاپ لینے سے سانس کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو سینے میں درد ہوتا ہے تو خشک میوہ جات وغیرہ کھاؤ، اوپر سے مالٹا کھا لو۔ چائے میں ایسے کیمیکل موجود ہوتے ہیں جو کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتے۔ اگر پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس نیم گرم پانی پی لیں تو جسم میں کمزوری نہیں ہوگی۔ نہار منہ، زبان پر لہسن کا پیسٹ لگانے سے زبان پر چھالے نہیں پڑتے۔ روزانہ چقندر استعمال کرنے والے لوگوں کو قبض نہیں ہوتی اور پرانی سے پرانی قبض بھی دور ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر تیز ہو تو روزانہ صبح سبزہ دیکھا کریں۔ موٹی عورتیں نہار منہ کھیرا کھا لیا کریں تو دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ زیادہ کھانے والا انسان بیماری کا منتظر ہے۔ صبح جلدی جاگنے سے بندہ چست رہتا ہے۔ انار کھانے سے رنگ سرخ ہوتا ہے۔ ہمیشہ جوانی اور خوبصورتی چاہتے ہو تو روزانہ انجیر کھا لیا کرو۔ چہرے کی رنگت دودھ جیسی سفید کرنی ہے تو چہرے پر ہلدی اور بیسن مکس کر کے لگائیں۔ انگور کھانے سے رک جاتی ہے۔ جو تربوز کا رس پیتے ہیں ان کو کبھی بوتل لگوانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ خربوزے کھانے سے کبھی گردے کی پتھری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ چقندر کا چھلکا چہرے پر لگایا کرو، کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ منہ کی بدبو دور کرنی ہے تو دن میں 3 بار سونف کو چبا کر کھائیں۔